ملئی کے ساتھ پلانا بول رہے سنجے تیواری تمہارے کو چاہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آپ ملئی کی چائے پیجئے مگر ہمارے بارے میں اتنا ملئی کرواٹ نہ کر دو. ہم جو بولے وہ دکھاؤ, نہیں بولے سو بھی جوڑ دیتے. وہ ایک عجیب پریشان, ان کی غلطی نہیں ہے وہاں بیٹھنے والے انہوں کر دیتے. یہ بھی سالار کا کارنامہ ہے. 40 سال پہلے, 20 سال پہلے, 10 سال پہلے بھی نہیں آتے تھے مگر اب آ کے بیٹھے ہوئے. اب کیا بولتے کہ سنیں گے ذرا انہوں. 8 دن کی تقریر کل پرسوں یاد آئی. جمعۃ الوداع میں بولا تو ان کو جمعے کو یاد آیا. ہم سنتے تھے باسی کڑی کو ابال آیا, میری تقریر کو ابال آیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جمعے کو بولے تو نیکسٹ جمعے کو معلوم ہوا کرتے. کیا بات ہے. اب پارٹ 2 سننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سنیے. ہماری زندگی میں یہ لکھا ہے مگر یاد رکھیے ہم جب بولتے ہیں مجلس کے ڈائس سے تو ہم حق کو بیان کرتے. لوگ بار بار میرے سے پوچھتے آپ کیسا بولے, وہ کیوں بولے, آپ ایم پی ہیں, وہ کیسا بولے آپ, اب اس کی تائید کر رہے, آپ ایم پی ہیں اویسی صاحب, یو آر این ایم پی, وائی ڈیڈ یو سے دس, واٹ ہیپن ٹو یو, آپ بیرسٹر ہیں, یو آر لائر فرام انگلینڈ, ہاؤ کین یو سے دس, آپ کیسا بولتے, بولتے کیا کرتے. کیا پڑھے لکھے ہونا تو کیا گنگے ہو جانا. اس لیے سالار ہمارے کو ایم ایل اے کا ٹکٹ دیے, اسی لیے سالار ہمارے کو بولے کام کرو. سالار بولے جہاں جیسا ہے ویسا مقابلہ کرنا, جو جیسا مقابلہ کرنا چاہ رہا ویسا مقابلہ کرو. زبان سے تو زبان سے, دوسرا بول تو دوسرا بھی, نو پرابلم, ہم ایور ریڈی ہے. مگر کیوں بولے, نہیں یہ کیسا بولے, ارے کیا بولے بھائی, نہیں کیوں بولے آپ. میں بولا بھائی وہ مکہ مسجد کی کیا پاشا 1.5 گھنٹے کی تقریر تھی, 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تقریر تھی. روزے کی حالت میں بولو بولو کسی کو آ کے بولو بولو, بڑے تقریر کرنے والے ہیں نا متروں, بولو 1 گھنٹہ 40 منٹ متروں, پیتے پانی گٹو 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 گٹو. بھائیو بہنوں, بھائی اس کو نہ کو دکھاؤ. یہاں 1 گھنٹہ 40 منٹ بولے, رمضان کی برکت ہے, وہ اسد الدین اویسی کا کچھ بھی نہیں ہے. مکہ مسجد کی مبارک سرزمین کی تاثیر ہے, کوئی سمجھنا بھی بھائی. اب میں جلسے کو آ رہا تھا تو ہمارے ایک جاوید صاحب میرے پاس آئے, آ کے بولے میں عمرہ کر کے آیا, یہ کھجور لایا اور یہ پانی ہے. میرا زمزم ہے. نہیں اسد بھائی زمزم نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے واپس آ رہے تھے تو مقام بدر کے پاس ایک کنواں آج بھی ہے, ویران ہے وہ, وہاں پر صحابہ اکرام کو پانی کی ضرورت پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا لعاب دہن ڈالے, تو وہ پانی میں آپ کے لیے لایا. ملا دے دو بھائی ذرا, اب ذرا جا کے بولنا ہے, آقا کا معاملہ ہے, دے دو, غلام ہے, غلاموں کا غلام ہے. مدینے کے اس آقا کے گلی کا اگر کتا بھی بن گیا تو بڑی عزت کی بات ہے میرے لیے. ملا دے دو بھائی, ایک آدھا گھٹ پی کے جاتا ہوں. معلوم ہوا ٹی وی والے آئے ہوئے ہیں. تو میرے عزیز دوستو, میں آپ کو اپنی اصل بات سنانے سے پہلے ایک واقعہ میرے سامنے یاد آ رہا ہے جو اورنگ آباد میں بھی اس واقعے کو دہرایا تھا. غور سے سنو اس واقعے کو, غور سے سننا, اور عقل مند کو اشارہ کافی ہے.
بور تو نہیں ہو رہے نا؟ ٹھیک ہے، 12 ہی بجے کہتے ابھی، نو پرابلم. ٹھیک ہے، آپ تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں. غور سے سنو اس واقعے کو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعے کو حالات میں جوڑو، ذرا سمجھو تو میری بات میں سمجھ میں آئیں گی، یا میں جو بولا وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مقدمہ پیش ہوا. ایک بچے کو گھسیٹتے لا رہے تھے. بچے کو بولے کیوں لائے؟ تو بولے اس نے ہمارے باپ کا قتل کر دیا. پوچھا گیا کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے کھیت میں ایک اونٹ چل رہا تھا اور اونٹ بڑی تکلیف میں تھا، اس کا مالک اس کو بے انتہا مارا تو مجھے غصہ آیا، میں پتھر اٹھا کے اس کو مار دیا اور وہ آدمی وہاں ہلاک ہو گیا. تو بولے تم یہ جرم کیے؟ وہ بچہ بولا ہاں میں جرم کیا. خلیفہ سے بولے تو تیار ہو جاؤ قصاص کے لیے، جان کا بدلہ جان. تو اس بچے نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دو، آپ میرے والد مرحوم کی جائیداد ہے، دولت ہے، میں اپنے بھائیوں بہنوں میں بانٹ کے 3 دن کے بعد آ جاتا ہوں. تو خلیفہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب نے پوچھا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ بولے میں بالکل آ جاؤں. تو پوچھا گیا کہ کون اس بچے کی گارنٹی لے گا کہ 3 دن کے بعد انہیں واپس آئیں گا؟ کون گارنٹی لیں گا کہ انہیں 3 دن کے بعد واپس آئیں گا؟ وہ بچہ پکار رہا تھا، ارے کوئی تو میری گارنٹی لو پلیز، کوئی تو گارنٹی لو میری. تو آواز آئی کہ میں لوں گا اس بچے کی گارنٹی. لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس کی گارنٹی لوں گا. فاروق اعظم نے کہا کہ اگر یہ نہیں آئے گا تو پھر آپ کو اس کی جگہ پر ٹھہرنا پڑے گا. کہا منظور ہے. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تیسرے دن عصر کے وقت دونوں بچے بھاگ کے آئے. چلیے دربار فاروق اعظم میں چلیے. بولے کہ نہیں ابھی دن نہیں ہوا، مغرب کی اذان پر دن ختم ہوتا. بولے چلیے آپ. بولے چلو میں آؤں گا مغرب کے وقت. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار فاروق اعظم میں گئے. پورا مدینہ دیکھ رہا ہے کہ اب وہ بچہ نہیں آیا تو آپ کو اس کی سزا دینا پڑے گا، جان چلے جائے گی. پورا مدینہ آ گیا دربار فاروق اعظم میں. اور مغرب کی اذان جیسے ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ اب تو ہو گیا. وہ بچہ دوڑ کے آ کہ میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا. بھاگ کے کیا کہا بچے نے کہ میں آ گیا، آ گیا، پکار کر میں آ گیا. فاروق اعظم نے کہا کہ بچے تو کیوں آیا، تو کیوں پلٹ کے آیا؟ تو بچے نے کہا اے فاروق اعظم، اگر ایک مسلمان وعدہ کرتا ہے اور اگر وعدے کو پورا نہیں کرے گا تو دنیا کہے گی کہ مسلمان وعدہ کر کے مکر جاتا، اس لیے وعدہ نبھانے کے لیے آیا ہوں. وعدہ نبھانے کے لیے آیا ہوں، پلٹ کر آیا ہوں. جان دینا ہے نا تو آیا ہوں. فاروق اعظم نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس بچے کی گارنٹی لی؟ تو صحابی رسول نے ارشاد فرمایا تم مجھ پہ الزام لگاتے ہو نا، ہم تمام پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. سنو، یہ ہماری غلطی نہیں ہے بلکہ ہم کو سکھایا گیا. کیا پیغام دیا صحابی رسول نے؟ کہ فاروق اعظم عمر بن خطاب، اگر کوئی مسلمان مدد کو پکارے، اگر میں مدد نہ کروں اس کی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا اس کو؟ اور جب یہ 2 بچے دیکھ رہے تھے
یہ نظارہ دیکھ رہے تھے, یہ جواب سن رہے تھے کہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں وعدہ سے مکر جاؤں گا, وعدہ خلافی کروں گا تو لوگ مسلمان کو کیا کہیں گے. دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مدد کو پکارے میں اس کی مدد نہ کروں تو اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا. اسی لیے ہم لوگ چین تک پہنچے, فرانس کی سرزمین تک پہنچے. یہی ہماری عظمتوں کی نشانیاں تھیں. میرے عزیز دوستو, وہ بچہ پلٹ کے آیا, وہ بچہ پلٹ کے آیا, وعدہ نبھایا. یہ واقعہ یاد رکھو, حالات میں یاد رکھو, جوڑو اس کو, سوچو, دماغ پہ زور ڈالو کہ کیا بول رہے اسد الدین. سوچو, میں تم کو دعوت فکر دے رہا ہوں, میں تم کو دعوت فکر دے رہا ہوں. عقل مند کو اشارہ کافی ہے. میں تم کو دعوت فکر دے رہا ہوں. سوچو میرے عزیز دوستو. اور پھر ہم پہ ناراض ہونے والوں, اب سنو. اب میں اپنی تقریر میں کیا بولا تھا مکہ مسجد میں, آپ یاد کریں گے کہ میں نے کہا تھا کہ فرسٹ پوسٹ کے ایک ایڈیٹر ان چیف جگن نادن صاحب کا آرٹیکل میں انہوں نے لکھا تھا. بولا تھا میں, ذرا زور سے بولو, ذرا ریکارڈنگ میں آنا نا ان کے. اب جگن نادن صاحب ایک اور آرٹیکل لکھے آج 25 جولائی کو فرسٹ پوسٹ میں. تھوڑا ٹائم لیتا ہوں, ترجمہ کرتا ہوں. میں ٹرانسلیشن کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, کوشش کرتا ہوں. انگریزی اتنا نہیں آتی میرے کو. اپن یہ ہے نا. تو مسٹر جگن نادن نے لکھا, اٹ وڈ بی اے نیشنل ٹریجڈی آف ایپک پروپورشنز اینڈ اے سگنیفیکنٹ مسکیریج آف جسٹس if Yaqub Memon hangs for his role in 93 Mumbai blast. یہ ان کا ہے. ترجمہ کیا ہے کہ یہ قومی سانحہ ہوگا, نیشنل. میرے الفاظ نہیں ہے, دیکھو سنجے تیواری, ہمارے اے این آئی والوں, میرے الفاظ نہیں ہے. بول دینا ان لوگوں میں, انہوں بولے, انہوں بولے, انہوں بولے, انہوں بولے, سب میں ہی بول رہا ہوں. کوئی بول رہا ہی نہیں, گونگے ہو گئے پورے, منہ میں زبان ہی نہیں ہے کس کے. کیا کہا مسٹر جگن؟ اٹ ول بی اے نیشنل ٹریجڈی آف ایپک پروپورشنز, قومی سانحہ ہوگا. یہ انگریزی کے صحیح تھوڑے قریب الفاظ ہے. اگر یعقوب میمن کو اس کی سزا دیں گے 93 میں, میرے نہیں ہے, میرے نہیں ہے, انہوں بول رہے, میرے کو بھی اچھا لگ رہا, میں اگری کر رہا ہوں, جرم ہے. یہ آرٹیکل میں کہا. اب سیکنڈ پیراگراف میں انہوں بولتے کہ فیکٹس ناؤ ایمرجنگ اور ری ایمرجنگ ان دا پبلک ڈومین شو ہاؤ بیڈلی دا لیگل سسٹم ہیز فیلڈ ان میمنز کیس. فرسٹ پیراگراف کے 3 لائن, نئے فیکٹس, نئے ثبوت سامنے آ رہے عوام میں, پبلک ڈومین میں, اور یہ بتا رہے کہ لیگل سسٹم کیسا اس کیس میں فیل ہوا. انہوں غدار ہے, انہوں ٹیررسٹ ہے. اب بولو کیا بولتے ہیں ٹی وی والے, بولو تم کہ جگن نادن غدار ہے کیا؟ اسد الدین اویسی کے زبان سے نکلا ہوا لفظ مخالفین کو غداری کی بو آتی نہیں. میرے دوست, ہندوستان ہمارا ہے, ہمارا تھا اور رہے گا. یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے. کوئی اگر کہے گا کہ نہیں ہماری ماں کی ہے تو ہم بولیں گے ہمارے باپ کی بھی ہے. کیسا باپ کی ہے تو بابا آدم یہیں پر آئے, ابا آدم. ابا آدم دنیا میں قدم رکھے تو ہندوستان میں رکھے. تو ابا کے سرزمین پر ابا کی جائیداد میں کوئی انگلی کر سکتا؟ آپ سامنے آ جاتے, کیوں میرے باپ کی جگہ آئیے, کیا سمجھا؟ ہمارے باپ کا ملک ہے یہ. یہ جگن نادن صاحب نے لکھا.
پھر کہا ایک لیٹر بی رامن صاحب نے. بی رامن کون تھے؟ انٹیلیجنس کے چیف تھے.